مریم نواز کو نون لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر کر دیا گیا ہے۔ انہیں پارٹی کی تنظیم نو کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ جس طرح سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت آنے کے بعد سے نون لیگ کی مقبولیت کو دھچکا لگا ہے اور پارٹی پر اہم عہدے خاندان میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ موروثی سیاست کرنے کا الزام بھی لگ رہا ہے۔ سوال یہ ہے جو پینل کے سامنے رکھیں گے کہ کیا مریم نواز نون لیگ کو دوبارہ مقبولیت دلا سکیں گی یا نہیں؟ ریما، آپ سے آغاز کریں گے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دو تین چیزیں۔ پہلی تو یہ کہ موروثی سیاست یا ڈائناسٹک پالیٹکس میری نظر میں اتنی بلیک اور وائٹ، گڈ ورسز ایول ایشو نہیں ہے۔ ڈائناسٹک پالیٹکس کیوں پاکستان جیسے ممالک میں، ویسے اگر آپ گلوبلی بھی دیکھیں، اکثر جو سیاسی خاندان ہوتے ہیں ان کے بچے بھی، اور یہ خاندان میں سیاست چلتی ہے۔ میرا خیال ہے 20-30% دنیا بھر میں اگر آپ سیاست دان دیکھیں، ان کا کسی نہ کسی طرح ڈائناسٹک پالیٹکس سے وہ آتے ہیں، ان کے خاندان میں سیاست کرتے ہیں لوگ۔ تو میری نظر میں یہ ایک انہیرنٹلی ایول چیز نہیں ہے، لیکن یہ، اور پاکستان میں خاص طور پہ جس طرح انسیکیور انوائرمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے سیاسی جماعتوں کو، تو سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ اہم عہدے جو ہیں وہ خاندان میں ہی رہیں۔ ایک طرح سے ایک سیفٹی کا بھی ایک طریقہ ہے، اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ ہے۔ Having said that, میرا خیال ہے اس بار خاص طور پہ اب ہماری ینگ ووٹرز ہیں بہت زیادہ، ایک پرسیپشن یہ ہے کہ نون لیگ میں کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، شہباز شریف جب پرائم منسٹر تھے، ایک وقت تھا حمزہ شہباز چیف منسٹر تھے، اسحاق ڈار آ رہے تھے فائنانس منسٹر کے لیے، مریم نواز شریف جو تھے وہ پارٹی چلا رہے تھے۔ تو یہ پارٹی کے اندر سے بھی ہم نے دیکھا، بواضح نون لیگ سے بھی آ رہی ہیں کہ یہ صرف خاندانی سیاست تو نہیں ہو سکتی، اور بھی لوگ ہیں جن کی بہت سروس ہے پارٹی کے لیے، جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جن کی ایکسپرٹیز ہے۔ کیا وہ ایک گلاس سیلنگ ان کے لیے طے ہے کہ وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ صرف شریف خاندان میں ہی اہم عہدے رہیں گے؟ یہ سوالات ہیں جو جینوئن ہیں، اور نون لیگ کو اس کو ایڈریس کرنا ہے، ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے۔ یا تو کورس کریکشن کریں یا جسٹیفائی کریں کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ اس سے انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتے کہ ہم تو ایسے ہی ہیں، ایسا ہمیں ایکسیپٹ کرے عوام، کیونکہ اب سوال تو ہیں۔ دوسری بات، مریم نواز انیشلی جب انہوں نے اپنا شروعات کی، ان کی اگریسو پالیٹکس مجھے بھی بہت پسند آئی۔ اس وقت وہ نیڈ آف دی آور تھا۔ جو نواز شریف ہیں اور ان پہ، ان کے خاندان پہ ایک طرح سے اپریشن تھی، ان پہ مقدمے بنائے جا رہے تھے، ان کو سزائیں ہو رہی تھی، وہ ایک پرسیکیوشن کا شکار تھے۔ اس میں جس طرح کی انہوں نے سیاست کی وہ بہت میری نظر میں کمینڈیبل تھا۔ انہوں نے دکھایا کہ مریم نواز بہت ایلیکوینٹ ہیں، آرٹیکولیٹ ہیں، بریو ہیں، وہ بات کرنا جانتی ہیں۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے اسٹیگنیٹ کر گئی ہے ان کی سیاست۔ مجھے فار ایگزامپل نہیں معلوم کہ ان کے ایشوز پہ کیا اوپینینز ہیں۔ کیا کوئی ایسا ایشو بھی ہے جو ان کے دل کے قریب ہے، جس پہ وہ ایکسپرٹیز رکھتی ہیں، سبسٹینٹیو ایشوز؟ اور اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ نے ایک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہو کے پارٹی کو ریفارم کرنا ہے، تو آپ کی کچھ ویژن بھی سامنے آنی چاہیے کہ ایشوز پہ کیا ہے۔ آپ صرف کنفرنٹیشنل یا اگریسو پالیٹکس نہیں کر سکتے۔ سو اس فرنٹ پہ مجھے مریم نواز کی، ان کی بہت لمیٹیشنز تھیں۔ کئی عرصہ وہ جیل میں رہیں، وہ ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں آ سکتی تھیں، پر انہوں نے جو وہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں اپنی تقاریر میں، مجھے وہ سبسٹنس نظر نہیں آیا جو میں دیکھنا چاہتی تھی، جو ان کی ایولیوشن دکھاتا۔ لیکن اب انہیں یہ عہدہ ملا ہے، لیٹس سی کہ وہ کس طرح، ایک اپرچونٹی ہے، انہوں نے جو بیگیج ہے ڈائناسٹک پالیٹکس کا اس کو اتارنا ہے، اپنا دکھانا ہے کہ وہ کیا لا سکتی ہیں ٹیبل پہ۔ سو میرا خیال ہے ٹائم ول ٹیل۔ بھٹی صاحب، کتنا اہم سوال ریز کیا ہے ریما نے، اور جس طرح ریما نے بھی بات کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کی سینئر نائب صدر بننا اور چیف آرگنائزر مقرر کیا جانا، اس کے بعد کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا مریم نواز نون لیگ کو دوبارہ مقبولیت دلا سکیں گی، جو پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی مقبولیت کو دھچکا لگا؟ دو تین باتیں ہیں بھائی جان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ قابل احترام جنید صفدر صاحب پڑھ رہے ہیں اور سلمان شہباز آنا نہیں چاہتے سیاست میں، تو کوئی باقی بالغ مرد چونکہ نہیں بچا تھا ہاؤس آف شریف کا، تو لہٰذا ان کو دو عہدے دیے، دوہری ذمہ داری، سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر۔ تو میں مریم نواز صاحبہ کو اس کٹھن لمحوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ایک بات کرنی تھی کہ برطانیہ کی ایک خاتون وزیر اعظم آئی تھیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، 2 مہینے میں وہ ناکام ہوئی، وہ استعفیٰ دے کے چلی گئیں، ویسے ہی بتا رہا ہوں۔
اور مریم نواز صاحبہ اور اس طرح کے سارے لوگوں کو جو حمایت کرتے ہیں ان کو کہنا تھا کہ اب تو گاندھی خاندان نے بھی اپنی وہ جو ہے پارٹی کسی ایک غیر گاندھی آدمی کے حوالے کر دی ہے۔ موروثی سیاست تب لعنت بن جاتی ہے جب اس بچہ یا بچی منا منی یا چھوٹے شہزادے شہزادیاں بغیر کسی پروسیس کے آ کے تو پارٹیاں سنبھال لیتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات ہے کہ بھائی جان انہوں نے تو صدر بننا تھا، ہم تو سن رہے تھے کہ وہ صدر بن جائیں گی۔ یہ مہربانی کی ہے نواز شریف صاحب نے کہ ذرا قوم کو اور ترسایا ہے کہ ابھی مٹھائیاں آدھی بانٹو آدھی بعد میں بانٹنا۔ ویسے یہ تکلف بھی ہے، کیا وہ بحیثیت نائب صدر پارٹی نہیں چلا رہی تھی؟ اگر وہ نائب صدر نہ ہوتی تو کیا پارٹی نہ چلاتی؟ اور نہ اب تو سعد رفیق جیسے لوگ بول پڑے ہیں کہ بھائی جان ایک بندہ جو پارٹی کا سربراہ ہے اور فیصلے کر رہا ہے وہ عقل کل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، اصل الیکشن نہیں ہے، تو آپ کیا جمہوریت کے نام جپ رہے ہو؟ نہ رویوں میں جمہوریت، نہ پارٹیوں میں جمہوریت، اور یہ جمہوریت کی بوڑے بنے ہوئے ہیں۔ پچھلی مرتبہ شہباز شریف صاحب لندن گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک پیپر جاری کیا جس میں مریم نواز صاحبہ نائب صدر تھیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر نائب صدر تھے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب وہ تاریخ ساز انسان ہیں جو بحیثیت وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ مجھے مریم کے انڈر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور انہوں نے انڈر کام سینئر نائب صدر نے نائب صدر کے انڈر کام کر کے دکھایا بھی۔ تو اب آپ بتائیے بلاول بھٹو بے نظیر بھٹو کے بیٹے نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کیا وہ پارٹی کے چیئرمین ہوتے؟ میرے سمپل سے سوال ہیں، کیا پارٹی کے چیئرمین ہوتے؟ وزیر خارجہ ہوتے؟ مریم نواز شریف صاحب کی بیٹی نہ ہوتی تو کیا وہ اس طرح چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر ہوتی اور پارٹی چلاتی؟ حمزہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے نہ ہوتے تو کیا وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے تھے؟ کبھی سوچ سکتے تھے؟ ان کو تو کوئی میرے خیال پارلیمانی سیکرٹری نہ بناتا۔ تو اب یہ جو ہے یہ وہ لعنت زدہ جمہوریت ہے، یہ وہ لعنت زدہ رویے ہیں، یہ وہ لعنت زدہ وہ جمہوریت کا بدبودار نظام ہے جو ہم پہ مسلط کرتے ہیں، جس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کو بدنام کیا، جنہوں نے سویلین بالادستی کو بدنام کیا، جنہوں نے ووٹ کی عزت دی کو بدنام کیا، اور جنہوں نے ہمیشہ چند خاندانوں اور چند فردوں میں پوری جمہوریت سمٹی ہوئی ہے، ان کو ہی انڈے بچے دے رہی ہے۔ اب مجھے تو انہوں نے بنانا نہیں تھا، مریم نواز کو ہی بنانا ہے، اور کل وہ صدر بنے گی بلاول بھٹو، اور ان میں پھر کانٹے دار مقابلہ ہوا کرے گا کہ ایک مرتبہ وہ وزیر اعظم ایک مرتبہ وہ وزیر اعظم۔ اور میں اپنے بچوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں، ایک خیال ذہن میں آتا ہے، ان کو میں اس لیے پرورش کرتا ہوں کہ انہوں نے بلاول اور مریم کی نوکری کرنی ہے، لہٰذا ان کو ذرا بہتر طریقے سے میں پرورش کر سکوں۔ سہیل وڑائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا مریم نواز نون لیگ کو دوبارہ مقبولیت دلا سکیں گی؟ اور یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نون لیگ کی سینئر نائب صدر ان کو بنایا جانا، چیف آرگنائزر مقرر کیا جانا، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ میرا خیال ہے نون لیگ کو اپنی پارٹی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ ان کی مقبولیت بڑی کم ہوئی تھی اور ان کی ورکنگ بالکل نہیں تھی پچھلے کئی مہینوں سے، نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی جلوس ہوا، نہ کوئی پارٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر نون لیگ کا جائزہ لیا جائے تو اس میں جو نون لیگ کے ویژنری لیڈر ہیں وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف ہیں۔ شہباز شریف ہوں یا مریم ہوں، یہ صرف ان کی سیکنڈری لیڈرشپ ہے، ان میں کسی میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہے جو میاں نواز شریف میں ہے، بیانیہ بنانے کی، بات کرنے کی، اپنی بات کو آگے لے کے جانے کی، ویژن بنانے کی۔ تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف اگر نہیں آئیں گے تو پھر مریم بھی اکیلی بھی کوئی بیانیہ بنانے کے قابل نہیں ہوں گی، نہ شہباز شریف ہوں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بیانیہ بنائیں، اور پھر مریم اس پر جو ہے اس بیانیے کو لے کر چلیں، تو پھر بات بن سکتی ہے۔ خود اکیلی مریم جو ہے وہ نہیں چلا سکتی، اس کے لیے انہیں اپنے والد کی ضرورت ہوگی۔ صحیح۔ صافی صاحب، آپ کی اس معاملے پر رائے مختلف ہے یا آپ بھی ایگری کرتے ہیں وڑائی صاحب سے؟ نہیں، میں مجموعی طور پر تو وڑائی صاحب سے ایگری کرتا ہوں، اور ایک اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے کہ حکومت میں آنے کے بعد یہ جو بڑی جماعتیں تھیں، اب ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب تو حکومت کر رہے ہیں، تو عملاً ان جماعتوں نے سیاست بھی چھوڑ دی تھی، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی، تو جے یو آئی میں مولانا صاحب اور زرداری صاحب تو پھر بھی یہ کر رہے تھے کہ وہ الیکٹیبلز کی ہنٹنگ میں اس دوران مصروف ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ باپ پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو زرداری صاحب نے اپنے ساتھ شامل کیا،
KP میں مولانا فضل الرحمان صاحب لگے ہوئے ہیں، PTI کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے ہاں یہ چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور سیاست بھی نہیں ہو رہی تھی. تو اب اگر مریم نواز صاحبہ کو اختیار دیا جاتا ہے تو ایک یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کم از کم سیاست شروع کر لے گی. اور یہ بات سہیل صاحب کی بہت بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ جو ووٹ ہے یا جو سپورٹ ہے وہ سب میاں نواز شریف صاحب کی ذات کے گرد گھومتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلق یہ چیز بری نہیں ہے. مثلا اس ملک میں جرنلسٹ کا بیٹا جرنلسٹ بنتا ہے، جرنیل کا بیٹا فوج میں آتا ہے، بیوروکریٹ کا بیٹا عموماً بیوروکریسی میں آتا ہے، جو سب سے بڑی کہ عوام کے چندوں سے مدرسہ بن جاتا ہے اور باپ کے بعد جو ہے اس کا بیٹا اس کا محتمم بن جاتا ہے. ادھر تو ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن صرف سیاست میں جب اولاد آ جاتی ہے تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہیں. ہاں اس کے بعد کیا وہ جمہوری اصولوں کو اپناتا یا اپناتی ہے یا نہیں، اس کے بعد کیا وہ پارٹی کے اندر جمہوریت لاتے ہیں یا نہیں لاتے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بٹی صاحب نے بات کی کہ ہماری پارٹیوں کے اندر پھر جمہوریت نہیں ہے. اگر کسی کی اولاد جمہوری طریقے سے آئے اور اپنی صلاحیت سے اور جمہوری رویے سے وہ ثابت کر لے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ قوم بھی ہماری ایسی ہے کہ وہ نظریے کو نہیں دیکھتی، وہ شخصیت کو دیکھتی ہے، وہ کلٹ فالوئنگ پہ یقین رکھتی ہے. اور ایک تسلی میں بٹی صاحب کی اس کے لیے وہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہاں تو گنجائش نہیں ہے، وہاں تو الحمدللہ اولاد بہت زیادہ ہے. البتہ عمران خان صاحب کے بیٹے چونکہ انگلینڈ کے شہری ہیں وہ تو ادھر سیاست نہیں کریں گے، تو ادھر بٹی صاحب کو اگر سیاست کا شوق ہے تو عمران خان صاحب کے جانشین بن سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ان کو اپنا جانشین نامزد کریں.